أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 182 ہے۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 262 اور آیت نمبر 263، 262 اینڈ 263۔ لفظی معنوں کی طرف توجہ فرمائیے کہ الذین، وہ لوگ جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم، پھر، لا یتبعون، اس خرچ کرنے کے پیچھے نہیں کرتے، ما انفقوا، جو کچھ کہ انہوں نے خرچ کیا، منن، کیا نہیں کرتے خرچ کے بعد، منن، نہ احسان جتاتے ہیں، ولا اذن، اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، قول معروف، بھلی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، اور درگزر کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے کہ یتبعها، جس صدقے کے پیچھے اذن، تکلیف دہ بات کہی گئی ہو، واللہ، اور اللہ، غنی، غنی ہے، بے نیاز ہے، حلیم ہے، بردبار ہے۔ آیت کا پورا ترجمہ دیکھیے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز، بہت بردبار ہے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اہم ترین باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر ہے، ثواب ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے تو اپنی شان سے دیں گے۔ ہر آدمی اپنی شان سے اپنے سامنے والے پر خرچ کرتا ہے۔ معمولی آدمی معمولی مہمان نوازی کرتا ہے، بڑا مالدار ہوگا تو اس سے اچھی دعوت کرتا ہے، اس سے بڑا آدمی ہوگا تو اس سے اچھی دعوت، کوئی تحفہ آدمی کسی کو دیتا ہے تو اپنی حیثیت سے دیتا ہے، بڑا آدمی ہوگا تو بہت بڑا تحفہ ہوگا، اس سے بڑا آدمی ہوگا تو اس سے بڑا اس کا تحفہ ہوگا، اس کی شان۔ بادشاہوں کے جو گزرے ہوئے بادشاہ ہیں، ان کے جو تحفے ہوتے تھے وہ تھوڑی گھڑی اڑی دیا کرتے تھے، وہ تو سونے چاندی، طبق میں رکھ کر سونے اور چاندی پیش کر دیا کرتے تھے۔ ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو اس کی گئی عبادت پر اجر جب دیں گے، اس کے نام پر جو خرچ کیا گیا اس پر جب اجر دیں گے تو وہ اپنی شان سے دیں گے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے اعمال کا، ان کے رب کے پاس، جو پالنہار ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں سارے خزانے موجود ہیں، وہ اپنی شان سے دے گا۔
لہم اجرہم عند ربہم. اور دوسری بات جو بتائی گئی کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نہ ہی کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے، غم بھی لاحق نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا. یہ بات پہلی بات بتائی گئی. دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بتائی وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی غم کوئی حزن اس کو نہیں دیں گے. لیکن ایک شرط بتائی گئی اس میں. وہ شرط کیا ہے جو دوسری اہم بات ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے تو خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا گیا ہے اس پر احسان نہ جتائے اور کوئی ایسا جملہ نہ کہے تانے دینے والا جس جملے کی وجہ سے اس کو ذہنی تکلیف ہو. اذیت پہنچانا نہیں چاہیے جس کے اوپر خرچ کیا جائے. دو شرطیں ہیں. بعض مرتبہ لوگوں پر خرچ بھی کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، فیاضی کرتے ہیں، لیکن خرچ کرتے ہوئے بہت سی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو یقیناً سامنے والے کے دل کو توڑنے والی ہوتی ہیں. یہ بالکل نامناسب. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اجر کا اور خوف اور حزن کے نہ ہونے کا جو وعدہ کیا ہے وہ اس شرط پر ہے کہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ خرچ کرنے کے بعد احسان جتانے والا کوئی جملہ سامنے والے سے نہیں کہنا چاہیے. بعض مرتبہ آدمی خرچ کرتا ہے کسی پر، رشتہ دار پر، خرچ کرنے کے بعد جب کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو پھر وہاں احسان جتانے والی بات کر دیتا ہے، تکلیف دینے والا کوئی جملہ وہاں پر ٹھوس دیتا ہے. یہ بہت بری بات ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے یہ کہ آدمی کسی پر اپنا مال خرچ کرے اور خرچ کرنے کے بعد اس کے اوپر احسان جتائے. احسان جتانے کی شان تو اللہ کی ہے، وہ اس قابل ہے کہ اپنے بندوں پر احسان جتائے، لیکن بندے کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ جس پر خرچ کرے اس کے اوپر احسان جتائے. احسان جتائے گا، تکلیف دینے والا کوئی جملہ کہے گا، رب ذوالجلال کے پاس اس کا خرچ کرنا بالکل ناقابل قبول ہوگا، اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا. اس کی وجہ سے اس کے خوف اور اس کے حزن سے اس کو نجات نہیں مل پائے گی. اور تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بتائی اس آیت میں وہ یہ کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ کسی آدمی نے ہم سے آ کر کچھ سوال کیا، مانگا ہم نے اس کو بھلی بات کہہ دی، بھئی میں پرابلم میں ہوں، میرے پاس اس وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے معاف کر دیجیے. یا ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، اس نے کچھ ٹیڑھی بات کر دی، ایسے موقع پر بگڑ جانے کے بجائے، اس پر برسنے کے بجائے اس کو درگزر کر دینا. بعض مرتبہ سائل لوگ، پیشہ ور قسم کے جو سائل ہوتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں، تو وہاں پر کہہ دیا گیا کہ قول معروف و مغفرۃ، بھلی بات کر دینا اور درگزر کر دینا سائل سے، یہ اچھا ہے اس کے مقابلے میں کہ کسی پر مال خرچ کر کے اس کے اوپر احسان جتائیں یا اس کو تکلیف دینے والی کوئی بات کہیں. اور یہ بات بتا دی کہ واللہ غنی حلیم. یاد رکھو کہ اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے، تمہارے مال کا محتاج نہیں. تم کروڑ پتی اپنی جگہ ہوں گے، تم لکھ پتی اپنی جگہ ہوں گے، تم ارب پتی ہوں گے، تمہارے سب پاس بینک بیلنس بے انتہا ہوگا، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے. تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس مال کا محتاج ہے. اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حلیم ہے، بردبار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے احسان جتانے سے، تکلیف دینے والی کوئی بات کہنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ